ہے جنت کا بس ایک زینا مدینہ مدینہ مدینہ۔ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام على رسول اليمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ حاضر ریاست کرناٹک کی موقر شخصیات، جملہ علماء اہل سنت، شعراء اسلام، ائمہ مساجد، سادات کرام، مشائخ کرام، اور ہمارے سامنے بیٹھا ہوا یہ اہل سنت و جماعت کا حسین و خوبصورت مجمع، جو شہر حاضہ سے، قرب و جوار سے، دور و دراز سے تشریف لائے تمام سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دو اللہ کے عظیم بندوں کے عرس پاک کی مناسبت سے یہاں تشریف لائے، اور شرال کپا کے ذمہ دار سنی مسلمانوں نے موجودہ دور میں جو عرسوں کا چلن ہے اس سے ہٹ کر جو چند خاص جگہوں پر مطابق شرع عرس پاک کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے کرناٹک میں حضرت پیر مقبول شاہ قادری کشمیری بے شک اور بھی جگہوں پر ہوتا ہوگا، تو اس طرز پر جو عرس کرنے کا سلسلہ چلا ہے یہ اہل سنت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور واقعی اس سے علماء کرام کے بیانات، ان کے مواعظ حسنہ سے لوگ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شرعی ضابطوں کا خیال کرتے ہوئے اس عرس پاک، عرس منصوری و شاہدی کا اہتمام کیا، اور اس میں علماء کرام کی آمد ہوئی، جیسے آپ نے مجھ سے پہلے شہزادہ و جانشین حضور شہباز دکن، ماشاءاللہ، امیر جماعت اہل سنت تلنگانہ حضرت اللہ مولانا اویس رضا صاحب المعروف سہیل میاں قادری دامت برکاتہم کا ایک پرجوش خطاب سماعت کیا۔ ان کے بعد سلیم صاحب تشریف لائے، سلیم صاحب کے بعد کلیم صاحب کو آنا چاہیے تھا، تو پھر سلیم صاحب کھڑے ہو گئے، اور اب میں اتنا تو انہوں نے بول ہی دیا ہے کہ اب مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مختصر میں سب کو لپیٹ لیا۔ تو ماشاءاللہ اچھا پیغام دیا انہوں نے، جی بہت اچھا پیغام دیا، اور بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جماعت اہل سنت و جماعت کے، خلیل العلماء، خلیفہ محدث کبیر حضرت العلامہ الشاہ مفتی خلیل احمد مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سبحان اللہ، جو ہانگل شریف سے تشریف لائے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، آمین آمین آمین۔
یہ اس بار جو ہے کرناٹک میں 5 روزہ مسلسل میں نے پروگرام دیے، تو 4 ہو چکے، اس دورے کا یہ آخری پروگرام ہے۔ تو میرا ایک مزاج ہے کہ جب میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں تو دن بھر تو ویسے ملاقاتی آتے ہی رہتے ہیں، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کیا بولا جانا چاہیے۔ یقین جانیے مجھ سے 200-300 لوگوں نے شاید لگ بھگ ملاقات کر لی، ہر آنے والے نے ایک ٹاپک دیا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا تھوڑا تھوڑا فیض سب کو دیجیے گا، کوئی محروم نہ رہے۔ کل جب میں شیموگا میں تھا تو ماحول اس طرح کریٹ کیا گیا، اس طرح ماحول بنایا گیا، میرے خلاف ایسی ہوا کھڑی کی جاتی ہے گویا میں کوئی وہ کتا پکڑنے کی گاڑی آتی نہیں، جیسے وہ شہر میں انٹری کرتی آوارہ کتے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو واہ واہ، تو پتہ نہیں شاید میں اس گاڑی کا ڈرائیور ہوں کہ جب میں وہ گاڑی لے کر آتا ہوں تو پاگل کتے کی طرح، خارش زدہ کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں۔ حالانکہ میں اتنا جذباتی بیان بھی نہیں کرتا جتنا مولانا سلیم صاحب نے کر ڈالا۔ میں بولتا ہوں لیکن کچھ رعایت بھی کرتا ہوں، کہیں کہیں ہلکا ہاتھ بھی رکھ دیتا ہوں۔ اب بعض لوگ تو مجھے اتنے ہلکے میں لے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں آپ تو دعوت اسلامی کے حمایتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج میں وضاحت کر دوں اس اسٹیج سے، میں نے آج دن تک سنی دعوت اسلامی یا دعوت اسلامی ان دونوں تنظیموں کی کبھی حمایت نہیں کی۔ 10 سال پہلے ایک گروپ میں یہ بدعتیوں کا ٹولہ، تعزیہ داروں کا ٹولہ، بریلی سے موجودہ بغاوت کرنے والوں کا ٹولہ، یہ سنابل آوارہ کتے کے چند مریدین، واہ واہ واہ، سنو نا بھائی، اتنا اوور داد مت دو یار، پھر کیا، یا پھر تم ہی لوگ تقریر کرو۔ تو سنابل کے چند مریدین نے دعوت اسلامی کو حضور تاج الشریعہ کا جو بیان ہے کہ یہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں ہے، اس سے مراد سنی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے کہہ رہے تھے، وہ یہ مراد لے رہے تھے۔ تو میں نے وہاں ایک 10 منٹ کا کلپ ڈالا کہ حضور تاج الشریعہ نے انہیں غیر سنی یا غیر مسلمان نہیں کہا ہے، ان سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ مسائل کا ہے، اور ہمارے نزدیک یہ فاسق لوگ ہیں، خلاف شرع کام کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے۔ اب دعوتی بھی اتنے مکار ہوتے ہیں کہ مطلب کی چیز کاٹ کر انٹرنیٹ پہ چلا دیتے ہیں، مطلب کی چیز کاٹ کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ تو زمانہ ہی کاٹ چھاٹ کا ہے۔ ابھی مولانا بدرالدین صاحب چلے گئے، ورنہ میں ان کو بتاتا کہ پرسوں میں داون گیرے سے تقریر کر کے شیموگا آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم میں اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ابھی پرسوں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جو لوگ مجھے لینے آئے شیموگا سے، بولے حضرت آپ سے ایک مسئلہ جاننا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ ایک تحریر پڑھنے لگے کہ ایک عالم شب معراج میں آیا اور اس نے صحابی کی زبانی حضور کے لیے یہ کہا کہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، سڑ گئے، گل گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے علل فور کوئی حکم نہیں دیا، میں نے کہا یہ بات کس عالم کی ہے اور تقریر میں ہے یا تحریر میں؟ بولے تقریر میں ہے۔ تو میں نے کہا تقریر سنا، تو بولے 4-5 منٹ کی۔ میں نے کہا ایسے نہیں، سنی عالم کی 4-5 منٹ کی تقریر سن کر میں فیصلہ نہیں کرتا، مجھے پوری تقریر سننی پڑے گی، پس منظر دیکھنا پڑے گا، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا کہ مولانا نے یہ بات کس لئے میں اور کس لہجے میں اور کس زاویے سے کہی ہے۔ میں شرح بیان نہیں کر سکتا۔ بولے 2-3 مفتیوں نے فتوا دے دیا، تو میں نے کہا انہوں نے جلدی میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا ہوگا تو وہ لوگ فتوا دے دیتے ہوں گے، میں اتنا غیر محتاط نہیں ہوں۔ اچھا، لوگوں کو اتنا کیڑا ہے کہ مولانا لوگوں کو لڑاتے ہیں، اور ایسے لڑانے والے ہر زمانے میں ہم سے پوچھیں گے مسئلہ معلوم پڑا، تسلی نہیں ہوتی، اور دوسرے کو جا کے پوچھیں گے انہوں کیا بولتے، اور پھر انہوں تو ایسا بولے، آپس میں لڑ لو مولانا، اور انہیں بندر کے سر کا دور بیٹھ کے تماشے دیکھتا۔ بہرحال اب جب میں شیموگا آیا، پھر آج کچھ لوگ میری قیام گاہ پر آئے کہ حضرت حکم دیجئے۔ میں نے کہا میں دارالفتہ لے کر نہیں چلتا ہوں، دارالفتہ بمبئی میں ہے، میں سفر میں ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں صاحب معاملہ سے رجوع کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کیوں اس طرح بات فرمائی، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی سنی جس نے اولا یا ثانیہ کسی مدرسے میں پڑھی ہو، مولوی، مسجد کا خطیب، امام، وہ اس طرح کا گھٹیا عقیدہ
حضور علیہ السلام کے لیے نہیں رکھ سکتا، پھر جو باقاعدہ مفتی ہو، محدث کبیر کا خلیفہ ہو، وہ حضور علیہ السلام کے لیے ایسا عقیدہ رکھے، یہ میرا دل مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری فتنہ بازیاں ہمارے ساتھ مت کرو، غرض کہ یہ واقعہ آج ہی پیش آیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، اس طرح کی کانٹ چھانٹ ہمارے ساتھ بھی چلتی رہتی ہے۔ اب دیکھو، جو لوگ ہمارے سامنے نہیں آ سکتے وہ کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ کتے، میرے منہ پہ کتے کا منہ، خنزیر کا منہ، میرا دورہ ہونے والا ہو تو ان کو کیڑے کاٹتے ہیں۔ ابے شرال کپا سے 10-20 کلومیٹر کی دوری پہ سوراب میں تو رہتا ہے، میں شرال کپے میں ہوں، رات بھر یہاں ہوں۔ مولانا خلیل صاحب نے صحیح فرمایا، اگر جانے کے بعد باسی کڑی میں ابال آئے اور پھر مناظرے کا من کرے اور تو نہیں، پورا پیلی بھیت اٹھا کر لے کر آ، پیلی بھیت اٹھا کر لا۔ واہ واہ، اور میں لاؤ لشکر کے ساتھ، تام جھام کے ساتھ نہیں آتا ہوں۔ الحمدللہ یہ فقیر تنے تنہا چلتا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر۔ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، یا رسول اللہ، شیر کی للکار ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 سال ہونے آ گئے، پورے قبیلے کو میں نے چیلنج مناظرہ دے رکھا ہے، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ مناظرہ کر سکے۔ ایک چوزے کو بیچ میں چھوڑا، بمبئی کے اندر 10,000 کی نوکری کرتا تھا، غریب کی نوکری بھی چلی گئی، بمبئی بھی چھوٹ گیا، پتہ نہیں کس گوشے گمنامی میں چلا گیا، یا رافضیوں کے 12ویں امام کی طرح کسی غار میں چھپ گیا۔ وہ خورشید کی بات کر رہا ہوں میں، جو لہو لعیب کو لہو لعاب پڑھ رہا تھا۔ سوچو، جن کے خلفاء کا یہ حال ہو، ان کے پیرانے کرام کا کیا حال ہوگا۔ شرافت سے رہو بسمتیوں، میرے جلال کو دعوت مت دو، ورنہ عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے۔ واہ 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 واہ، کار ہے۔ حضور، ارے ذرا دیکھو، پہلے ایک زمانہ تھا جب طوطی بولتا تھا، پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے تھے، ہم جیسے لوگ ہاتھ چومتے تھے، لیکن جب بریلی سے الجھے، اللہ کے محبوب بندے حضور تاج الشریعہ سے الجھے، آج دور یہ ہے 10x10 کا کمرہ ہے، ہرے گار کپڑے پہن کے، سر پہ اتنا بڑا گھومڑا ہے والا ہے، ایسے رومال لپیٹ کے بیٹھتا، پیدائشی تعزیہ، اور وہاں وہ بھکاری کے سر کا ہاتھ میں مائک لے کے 4 لوگوں میں ایسا چلاتا جیسے مجمع کثیر میں بیان کر رہا ہو۔ ابے دلندر، حساب میں رہے، یہ تاج الشریعہ سے الجھنے کی نحوست ہے کہ آج تمہارا حلقہ ٹوٹ گیا۔ کرناٹک میں انٹری بند ہے، بامبے میں انٹری بند ہے، گجرات میں کوئی جانتا نہیں ہے، تھوڑے موڑے یہاں چرسی، گردلے، یہ گنجیڑی وغیرہ جو تمہارے مریدین ہیں، جن کو محرم کے اندر بدعات میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ تاج الشریعہ سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ اور وقت کے ولی کامل حضور محدث کبیر دامت برکات خدا کی قسم، جن کے شاگردین پوری دنیا کے اندر خدمت دین کر رہے ہیں، جن کے شاگردین دارالفتاح کی زینت ہے، جن کے شاگردین مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے، کیا وسعت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ہمارے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر لو۔ آج شرال کوپا میں جتنے بھی بد مذہب ہیں، بے دین ہیں، اللہ و رسول کے گستاخ ہیں، یا بریلی پر بھونکنے والے ہیں، سب کو میں اوپن چیلنج دے کر جا رہا ہوں۔ سن لو، یہ مولانا سلیم صاحب ہے، جامع مسجد کے امام صاحب ہے، اگر میرے جانے کے بعد مناظرے کا موڑ بنے، یاد کرنا میں بہت نکامہ آدمی ہوں، ایک چیلنج پہ پہنچ جاتا۔ اچھا، میں بھی مراٹھواڑے کا ہوں، بولے تو دکن کا ہوں، بیڑ ضلع کا، ہاں، تو میری زبان بھی آپ کے زبان سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ بہرحال ایک صاحب جو جماعت اہل الحدیث کے بہت بڑے علامہ، فخامہ، اسامہ، اوباما، پاجامہ، انہوں نے ہم کو للکارا، امام اعظم ابو حنیفہ مرجئی ہے، بریلوی مشرک ہے، اور کلیم حنفی کو اوپن
ڈیبیٹ کا چیلنج. میں نے بھی بزنس کلاس کا ٹکٹ نکالا. ہمارے امیر تلنگانہ صاحب جانشین حضور شہباز دکن صاحب نے مناظرے کے لیے اہتمام کر دیا, جگہ دے دی, منڈپ لگایا, کتابیں آ گئی, ہم بھی پہنچ گئے. اب پہنچنے کے بعد انہیں کیا بولتا؟ وہ سوچ رہا تھا نہیں آئیں گے, لیکن اس کو کیا معلوم ہے سنیوں نے شیر پالا. دیکھو بہانے بہانے سے میرا ایڈورٹائز ہو رہا ہے. پہنچ گیا میں. اب وہ سمجھ گیا کوئی چارہ نہیں ہے, عافیت اسی میں ہے, پولیس پروٹیکشن ہونا, پرمیشن ہونا. اور پھر میں نے فون پر کہا کہ بول میں آتا ہوں, کہاں آنا ہے. خود بے وقوف نے اپنے چینل کے اوپر ریکارڈنگ ڈالا ہے, اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوا. تو اچھے لوگ سمجھ گئے کہ کلیم حنفی کو چیلنج مناظرہ نہ دیا جائے. ابے تعزیہ داروں, بدعتیوں, قبروں کو سجدہ کرنے والے, دین کے اندر تحریف کرنے والے, رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑانے والے, مسلک اعلی حضرت کے نام پر دھاندلی کرنے والے, فتاوی رضویہ کے نام پر ڈنڈی مارنے والے, جتنے پیلی بھیت کے ہجڑے ہیں, میرا اعلان سن لو, کلیم حنفی کو تم جہاں بلاؤ گے میں آنے کے لیے تیار ہوں. واہ 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 واہ. کیا میرے آنے کے پہلے بہت اسٹیٹس لگا رہے تھے, کلیم بے باس, کلیم یہ باس, کلیم ایسا, کلیم ویسا, کلیم بھیسا. اب آ گیا کلیم, کدھر ہے؟ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں مچھر گیا, بولے حضور یہ ہوا بہت پریشان کر رہی میرے کو, اس کے خلاف میرا مقدمہ لیجئے. حضرت نے کہا تو مدعا علیہ ہے, جس کے اوپر تیرا کیس ہے اسے بھی بلانا پڑے گا, رک. بولے حضور پکا بلائیں گے. حضرت نے کہا بلانا پڑے گا. تو بولے ایک کام کرو میرا کیس واپس دے دو. معلوم ہے ہوا آئے بعد انہیں رکتا نہیں. دیکھو کیا دن آ گئے. ایک زمانہ وہ تھا جب آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا, چوما جاتا تھا, بہت برداشت کرا علماء نے. لیکن جب تم اب رافضیوں کے ہتھے چڑھ گئے, اب مجاوروں کے ہتھے چڑھ گئے, اب مجاوروں کے گنگان کر رہے ہو, کیا برے دن آئے. اب بھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا و آخرت برباد نہ ہو, خیریت سے واپس آ جاؤ, ہم تمہارا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں. میں سنابل کا ہاتھ چوموں گا, میں شمائل کا ہاتھ چوموں گا, اگر تم خیریت سے مسلک اعلی حضرت پہ پلٹ آئے اور تاج الشریعہ کی گستاخیوں سے تم نے توبہ کر لی تو. واہ واہ, بہت عمدہ, بہت خوب. واہ واہ واہ. خدا کی قسم یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. کل میں شیموگا پہنچا, میرے پہنچنے سے پہلے سارے کے سارے جتنے تھے جن کو میرے آنے سے تکلیف ہوتی ہے, پولیس اسٹیشن میں جا کے دھرنا دیے, مائی باپ بچا لو, آ رہا ہے, بہت مصیبت ہو جائیں گی. ایسا بولتا, اتا بولتا, اتا بولتا, گالیاں دیتا, برا برا بولتا ہم کو. کچھ تو کرو. اب پولیس والا بیچارہ پریشان. میں نے کہا بھائی بیٹھ جا, میں گالی نہیں دیتا ہوں, میں صرف ایسے بولتا ہوں. گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بدن چقد گھامڑ اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب. بولے ہاں یہ چل جاتا. یہ تو شاید وہ سمجھا میں تلاوت کر رہا ہوں. ہاں یہ چلیں گا. بولے اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ آپ کی سمجھدانی پہ قربان جاؤں. پھر کل جب میں نے تقریر کی, شیموگا والے ہوں گے پوچھو مسئلہ تقلید پر ہے نا, 1.5 گھنٹہ تقریر کی, اہل حدیث کھڑے تھے. میں نے کہا اگر تمہاری ماں نے جنا ہے تو ابھی ڈیبیٹ کر لو, اس لیے کہ تم تو بہت بڑے اہل الحدیث قرآن و سنت کے پیروکار بنتے ہو, متبع قرآن و سنت بنتے ہو, اور بڑے بڑے ائمہ پہ ہاتھ صاف کرتے ہو. تم نے یہ لونڈوں کے ہاتھ میں حدیث و قرآن دے کر یہ اعلان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو پڑھو اور بیڑا غرق کرو. میں تم سے پوچھتا ہوں, اللہ نے قرآن
قرآن کو آسان کس لیے بنایا ہے؟ قانون سمجھنے کے لیے، پیچیدہ مسائل سمجھنے کے لیے، اجتہادی و استنباطی مسائل سمجھنے کے لیے، یا نصیحت پکڑنے کے لیے؟ قرآن کے دو حصے ہیں، ایک ہے قصص و حکایات کا، ایک ہے احکام و مسائل کا۔ احکام و مسائل والے میں جانا مت ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جو قصص و حکایات والا ہے اسے پڑھ کر نصیحت حاصل کرو۔ عجیب بات ہے، میں اورنگ آباد شہر میں تھا، مہاراشٹر کے، وضو کر رہا تھا، اس زمانے میں ہلکی ہلکی داڑھی آئی، ایک پروفیسر صاحب بالکل ماڈرن ازم کا نمونہ تھے، انگریزی سوٹ بوٹ میں ان شرٹ کر کے قرآن انگلش میں لیے کھڑے تھے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کو اللہ نے آسان بنایا، مولوی نے مشکل کیا ہے، اب ہم کو چاہیے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر دین پر عمل کرے، کسی مولانا کی بات میں نہ آئے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، وضو کر کے فوراً اندر گیا۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کی زبان کون سی ہے؟ بولے اردو۔ تو میں نے کہا میں آپ کو اردو کا ایک شعر سناتا ہوں، ذرا مطلب بتائیے۔ شعر یہ ہے مرزا غالب کا، نقش فریادی ہے کس کی شوقیہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ بولے مولانا میرے سمجھ میں شعر نہیں آیا۔ ابے بے وقوف، تیری زبان اردو، غالب کا شعر اردو، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ جو تیری زبان میں قرآن اترا نہیں، جو قرآن اللہ کی کتاب ہے جس میں غواصی کر کر امام اعظم ابو حنیفہ نے 12,93,000 مسائل بیان کیے ہوں، جس قرآن کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی ہو، اسے تم سمجھ رہے ہو اور یہ لونڈوں کو کہہ رہے ہو کہ سمجھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے۔ شیرال کپا میں جو اہل حدیث ہیں ڈھکے ہیں، چھپے ہیں، ویسے تو میری صبح کی فلائٹ ہے، لیکن اگر آپ کو مناظرے کا موڈ ہو تو موسٹ ویلکم فور ماشاءاللہ۔ اتنے بڑے پاجامہ لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، محدث بنے پھر رہے ہیں، محقق بنے پھر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم گرمی میں کتنے ڈھیلے لیتے ہیں، سردی میں کتنے ڈھیلے لیتے، اور نہیں معلوم تو ہنگر شریف چلے جاؤ، وہاں تم کو بتا دیں گے۔ اور تمہاری حیثیت ان ڈھیلوں سے زیادہ ہے بھی نہیں ہے، تمہاری حیثیت ان ڈھیلوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں اتنا بڑا علامہ، اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا پیٹ العلوم، ماتھے پہ 5 روپے کا سکہ، اور مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے کہتا ہے ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ اما حدیث میں نہیں آتا ہے، ضعیف ہے، ضعیف۔ ابھی کون تو بول رہا تھا نا، سونا جنگل رات اندھیری، آپ ہی بول رہے تھے، ہاں کوئی تو بول رہا تھا، سلیم بھائی ناتھ خان۔ ابھی دیکھو یہ جو اہل حدیث ہیں، ایکچولی یہ ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پی کر پل کر بڑے ہیں۔ میں شیرال کوپا کی سرزمین پر ذمہ داری کے ساتھ جتنے اہل حدیث ہیں، نام نہاد میلائی ہیں یا رافضی ہیں یا ڈھولکی ہیں، جماعت غیر اسلامی ہے مولوی ابو الاعلی مودودی کی، سمجھے، وہ جس نے اپنی تفہیم القرآن میں جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کی توہین کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ 1500 سال میں کسی کو دینی سمجھ میں نہیں آیا، ڈائریکٹ اللہ نے اس کے نام پر کال کر کے اس کو پورا دین سمجھایا، اور یہ بے وقوف جو مکمل عالم بھی نہیں تھا یہ دین سمجھ گیا، اور اس کے چٹوے بٹوے یہ جماعت غیر اسلامی والے دین سمجھ گئے۔ تو بہرحال سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کا پیروکار ہوں، اسی کا پرچارک ہوں، اسی کا پرسارک ہوں، اسی کی تبلیغ کے لیے گھومتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے مناظرہ کرنا ہو تو آپ مولانا سے رابطہ کر لینا، سلیم صاحب سے، آپ کو میرا خرچہ اٹھانے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے خرچ سے پہنچ جاؤں گا، لیکن مناظرہ کرنا پھر ہاں کیا، نہیں تو پھر ہمارے پیسے برباد ہوتے نا یار، پھر لوگ دیتے تھوڑی، تقریر تھوڑی ہے کہ ہم نے بلایا آپ کو تو نذرانہ دیں گے۔ بہرحال اب یہ اہل حدیث لونڈے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کو کہتا ہوں اہل حگیث۔ وہ چھوٹے بچوں کو ڈائپر پہناتے نا ہم لوگ، جگہ جگہ گندگی کرتے ہیں، تو ویسے ہی یہ اہل حدیث ہیں،
چونکہ یہ لوگ حدیث و قرآن میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ملتا تو کچھ نہیں ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں جب پرندہ آسمان میں اڑتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پر نہیں نکلے وہ سوچتے ہیں ہم بھی ایسا اڑیں گے۔ اس سوچ کی چکر میں وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں، کسی کتا یا بلی کا لقمہ بنتے ہیں، لیکن آسمان میں اڑ نہیں پاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تحقیق کا حق جن کا تھا انہوں نے کر لیا، اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹچے لوگ جن کو اردو تک پڑھنی نہ آتی ہو یہ لوگ حدیث قرآن کی تحقیق کریں گے۔ اصل میں یہ انگریز کا پیدا کیا ہوا ایک فتنہ ہے۔ حوالہ بھی میں آپ ہی کی کتاب سے دے رہا ہوں۔ 1884 3 دسمبر کو ملکہ وکٹوریہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی مولوی حسین بٹالوی نے، اے ملکہ عالیہ، ہم غربا کو لوگ باغی، تاغی، وہابی، فسادی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بطور بھیک اہل حدیث نام دے دیں۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے انگریزی گورنمنٹ کے تمام دستاویزات کے اندر 3 دسمبر 1884 کو ان عقل کے یتیموں کو اہل حدیث نام دیا۔ اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں، میزان کیلنڈر آپ اٹھا کر دیکھیں، 3 دسمبر کو ایک اور وجہ سے خاص دن ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا 3 دسمبر کو ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے ہے، یعنی ہاتھ پیر سے معذور لوگوں سے ہمدردی جتانے کا دن۔ عجیب اتفاق ہے کہ جو دن ہاتھ پیر سے معذوروں سے ہمدردی جتانے کا تھا اسی دن عقل سے بیمار لوگوں کو اہل حدیث نام دیا گیا، نام دیا انگریزوں نے۔ لیکن ذرا دیکھیے تو ماشاء اللہ بڑے بڑے اماموں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو زمانہ رسالت سے ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اگر اہل حدیث حق نہیں تو کوئی نہیں۔ غوث اعظم نے کہا میں نہیں جانتا اہل حدیث کے سوا۔ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا اہل حدیث کے سوا کوئی حق جماعت ہے۔ ارے بے وقوف ہو، وہاں جو اہل حدیث مراد ہے وہ تم لوگ ہو۔ اہل حدیث اور اہل قرآن یہ مسلمانوں کے 2 علمی طبقوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ علمی طبقوں کا، جنہوں نے حدیث کی تدوین کی، حدیث کو جمع کیا، حدیث کے صحت و ضعف کو بیان کیا، حدیث کے متن کی حفاظت کی، حدیث کے سند پہ کام کیا۔ اس علمی طبقے کو کہا جاتا ہے اہل حدیث، اور اہل حدیث بننے کے لیے 1 لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ تیرے کو باپ دادا کے نام یاد ہے؟ نہیں، کہے کا اہل حدیث ہے رے؟ اہل حدیث ہونے کے لیے 1 لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ تو زبردستی گھسیڑ کے اپنا رشتہ وہاں لے کے جا رہا ہے۔ اب بھائی ہم تو حدیث والے ہیں، جہاں رسول اللہ کی بات آئی سر ٹیک دیتے ہیں۔ کیا شریف، کیا غریب، کتنا اچھا منہ بناتا، معلوم پڑتا ہے جناب جبریل کا قافلہ جا رہا تھا، اسی میں سے 2-4 ٹپک کے ہمارے محلے میں آ گئے۔ ہم تو حدیث والے ہیں، آپ عرض کر رہے ہیں، اگر آپ حدیث میں دکھا دیں تو ہم بھی تعاون کریں گے۔ تو آپ کہیں گے نہیں ہمارے بزرگان دین نے کیا۔ آپ نے بزرگوں کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پھر اگر آپ نے مولانا سے رابطہ کیا، مولانا نے حدیث دے دی، دے کی حدیث ہے، تو کہیں گا اب ماننا چاہیے نا، اہل حدیث ہے نا۔ غور کرو ذرا، کچھ نقطے دے رہا ہوں، اہل حدیث ہے ماننا چاہیے گا۔ اس کو ماننا نہیں، یہ بہت بڑا شرارتی ہے۔ ایک آدمی سو رہا، اس کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اٹھے گا، ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ نہیں اٹھے گا کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے نا، اس کو حدیث ماننا ہی نہیں ہے۔ روئے زمین پہ اگر حدیث کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو یہی نام نہاد اہل حدیث ہیں۔ آپ نے حدیث دکھائی، بھلے میرے بھائی ماشاءاللہ کوشش تو آپ نے اچھی کی، لیکن آپ مجھے صحاح ستہ میں دکھا دیں۔ صحاح ستہ میں حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں، چلیے آپ نے صحاح ستہ میں دکھایا تو پھر کہیں گا نہیں صحیحین میں دکھائیے، بخاری یا مسلم میں۔ اب آپ نے مسلم میں دکھایا تو کہیں گا نہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی بخاری کے اندر دکھائیے۔ اچھا رسول اللہ نے جاتے جاتے امت کو یہی 6 صحیح کتابیں دی تھی نا، اس پر عمل کرنا۔ پلٹ کے آپ بھی تو پوچھو کس حدیث میں لکھا ہے کہ 6 ہی حدیث کے اندر لکھی ہوئی حدیث ماننا چاہیے۔ بے وقوفوں، حدیث کا صحاح ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہونا ضروری ہے، چاہے جس کتاب میں ہو، چاہے جس کتاب میں ہو۔
اچھا اب آپ نے بخاری میں دکھایا تو پھر کہیں گا نہیں یہ تو ضعیف ہے، ضعیف. آج کل سعودیہ کے ریال پہ زیادہ رال ٹپکا رہا ہے، زیادہ جانا آنا ہے، تو ماشاءاللہ ضاد بڑا گاڑا نکالتے ہیں. ضاد اور عین اور قاف اور ہاں اگر سننا ہے تو فصیح الدین صاحب کا سنیے، کس رعایت کے ساتھ اردو میں کلام فرماتے ہیں ماشاءاللہ. کہیں گا ضعیف ہے، ضعیف. جتنے اہل حدیث ہیں ان سے پوچھو ضعیف کا مطلب کیا، علم الحدیث میں ضعیف کا مطلب کیا. ایک بات تو پہلے ان سے پوچھو اور سارے سنیوں پوچھو کہ جب ہم حدیث لاتے تو بولتا ضعیف ہے، غریب ہے، حسن ہے، حسن لی ذات ہی ہے، حسن لی غیر ہی ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، مرسل ہے. حدیث کے اتنے قسم ہوتے، بولیں گے ہاں حدیث کی بہت قسمیں ہوتی ہے. پھر پوچھنا تو مطلق اہل حدیث کیسے بن گیا، تو مطلق اہل حدیث کیسے بنا؟ جب حدیث کی قسمیں ہیں تو اہل حدیث کی بھی قسمیں ہونی چاہیے نا. نہیں سمجھے؟ صحیح اہل حدیث، ضعیف اہل حدیث، حسن اہل حدیث، مرفوع اہل حدیث، مقطوع اہل حدیث. مطلق اہل حدیث کیسے بنا؟ دیکھو سنت میں صحیح ضعیف نہیں ہوتا ہے، سنت سنت ہوتی ہے. ہم اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہو. اب کون سے والے اہل حدیث ہو یہ پوزیشن آپ کلیئر کر دو. چلیے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ نے حدیث دکھائی ضعیف ضعیف، یہ موٹے نفس کے لوگ ہیں. خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں فریب دینے والوں کی ایک جماعت ہوں گی. یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیث لائیں گے. او شرال کپا کے غیر مقلد ہو، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں فریب دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی جو تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث، کیسی حدیث؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی حدیث جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. دور مت جاؤ، جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، اس شرال کوپے میں اسلام کب سے آیا؟ ایک زمانے سے آیا ہے. چونکہ بزرگان دین کی مزاریں گواہ ہے کہ یہاں اسلام ایک عرصہ دراز سے ہے، ہمیشہ سے 20 رکعت تراویح ہوتی آئی. اب موٹے نفس کا خبیث نیا لے کر آیا کہ تراویح 20 نہیں 8. اب دیکھو رمضان قریب ہے، ہمارا سنی مسلمان جس کو سال بھر مسجد دیکھنا نصیب نہیں، چاند رات کو مست کپڑے بپڑے مار کے عطر بتر مل کے پہلی صف میں ایک دم نبی 1000 روپے کی چپل پہن کے جائیں گا، پہلی صف میں بیٹھیں گا. 20 رکعت پڑھ کے آئے بعد وہ چپل دیکھتا، اس کی جگہ مسجد کے باتھ روم کی چپل ہے. کون لے کے گیا؟ یہ 8 والا لے کے گیا. کون لے کے گیا؟ انہوں نے کیا ہاف، ان کے بڑے بھائی رافضیوں نے کیا صاف. وہ تراویح نہیں پڑھتے. رمضان میں ان کے ایمان بگاڑے پر رہے گا ٹالا، اور اس میں سے جھانکو تو اندر رہے گا کوئی کالا. وہ تراویح نہیں پڑھتے. آسانی، ڈسکاؤنٹ اور لوگ ڈسکاؤنٹ دیکھ کر بھاگ رہے. وہ حدیث بتا رہا ہے خدا کی قسم، وہ مجموعہ 96 میں پیور پیشاب دے رہا ہے اور دیوانے تو بھی مل رہا. مجموعہ 96 ہے، جنت الفردوس ہے. ارے بے وقوف، سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی. ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھ. تجھے لگتا بہت حدیث والے ہیں، حدیثوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو یہ وکٹورین اہل حدیث جو 1884 3 دسمبر کو انگریز کا ناپاک دودھ پی کر پل کر بڑے ہوئے ہیں. بہرحال اب کہیں گا ضعیف، تو اس کو پوچھو ضعیف کا مطلب کیا؟ اکثر حدیث ضعیف حدیث میں نہیں ہے اور دکھا دو تو ضعیف ہے. ایک سنی مولانا تقریر کرنے گئے، بڑے مزے کا لطیفہ بتا رہا ہوں، بالکل پہلی بار بتا رہا ہوں. سننے کا سنتے؟ ارے ہو تو بھی بولو، نہیں تو بھی بولو. اب بیچارے ان کو بلائے تقریر کے لیے. اب لوگا بھی بڑے بدماش تھا، مناظرہ، لیکن ان کو بولے نہیں.
کہ مناظرہ بلائے تقریر کے لیے. انہوں بھی بیچارے جو تقریر شرال کپا میں کرے تھے تو پہلے انٹرنیٹ کا زمانہ تھوڑی تھا, وہ شموگا میں کرنے کا ہے, وہ چھبلی میں کرنے کا. اب یہ آن لائن والوں نے تو ایسی مصیبت کر دی کہ میں بھی ایک تقریر 2 بار نہیں کر سکتا. شاعر کا 2 بار چل جاتا, یہ مولانا معراج 3 جگہ ایک ہی شعر پڑھے, نہیں پڑھے, شاہ میں پڑھے, کلس میں پڑھے, یہاں یہ چاہیے, گڈ نائٹ چاہیے, کیا چاہیے, ان کا چل جاتا, ہمارا نہیں چلتا. ارے وہی تو تقریر کرے جو شموگا میں کرے. ارے نکو ڈالو رے بھائی, آن لائن فجیتی ہوتی, ہماری مصیبت آتی, لوگ سنتے نہیں ہما کو. بہرحال اب انہوں گئے بیچارے. اب وہ گاؤں تھا اہل حدیثوں کا, اب اہل حدیثوں سے تھا مناظرہ. اب یہ بیچارے مقرر آدمی, مطالعے کا وقت ملتا نہیں ہے, یہ تو چلتے چلتے ہی بھجیا کھا کے گزارا کرتے, سموسے کھاتے چلتی ٹرین میں سے, اور آدھا گھنٹہ تقریر کے اندر تفصیل بتاتے, میں وہاں سے چلا, پھر یہ کھایا, پھر یوں ہوا نہ تیوں ہوا. بہرحال اب انہوں جب گئے, لوگ بولے حضور آج تقریر نہیں ہے, آج تو مناظرہ. بولے کس سے؟ بولے اہل حدیثوں سے. اب یہ بیچارے ڈر گئے, اہل حدیث تو بڑے علم والے ہوتے ہیں, وہ تو حدیث سے نیچے بات ہی نہیں کرتے, ان کے سامنے میں کیا کروں گا. اب لوگوں نے ان کو نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ, ہاں دیکھو دیکھو کون آیا, انسنیوں کا شعر آیا, لے جا کے اسٹیج پہ بٹھا دیے. اب دیکھو بہرحال کتنا بھی گیا گزرا ہو, لیکن بزرگوں سے تعلق تو رہتا ہے, نسبت تو رہتی ہے نا. نسبت کبھی بیکار جاتی ہے کیا؟ نہیں. اب مولانا بہت ڈر ڈر کیا, اللہ آج بچا لے میرے کو, آئندہ تقریر دینے سے پہلے 1000 بار تحقیق کروں گا, ایسا ڈائریکٹ پروگرام نہیں دوں گا. تو پھر انہوں کھڑے ہوئے اور سامنے بہت بڑے بڑے نہایت سڑے سڑے یہ جھاپک جھوا داڑا رکھنے والے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. مدینہ یونیورسٹی کے فاضل, جامعہ سلفیہ کے فاضل, جامعہ محمدیہ کے فاضل. اب یہ مولانا کھڑے ہوئے, بولے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑتا ہے جمعہ کے دن اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ایک اہل خبیث مولوی کی رگے خباثت پھڑک گئی, اڑ گیا. بولے مولانا یہ حدیث غریب ہے, غریب. حدیث کی ایک قسم غریب بھی ہے. بولے غریب ہے, غریب. مولانا نے جھٹ سے کہا, بے سنیوں کیا منہ دیکھ رہے ہو, یہ تمہارے نبی کی حدیث کو غریب کہہ رہا ہے. کیا حدیث اس کے گھر روٹی مانگنے گئی تھی؟ اب سنی تو ویسی. بولے نبی کی حدیث کو غریب بولتا, ہولے ہولے. پھر اٹھایا چپل اور جو حالت بنا دی فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہرحال لیکن اہل حدیثوں, تمہارا پالا جس دن کلیم حنفی سے پڑھے گا, خدا کی قسم اگر تمہیں چھٹی کا دودھ میں یاد نہ دلا دوں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. بہت خوب, واہ واہ واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. میں جانتا ہوں تمہارا مبلغ علم کیا ہے. اس ملک میں اسلام لانے والے سارے بزرگ حنفی, جتنے بادشاہ نے اسلام آئے سب حنفی, جو علم الحدیث لے کر آئے وہ حنفی, جو مذاہب لے کر آئے وہ حنفی, جنہوں نے تفسیریں لکھی وہ بھی مقلدین, جنہوں نے مساجد تعمیر کی وہ بھی مقلدین. تو پیدا انگریز کے دور میں ہوا اور زبردستی کھینچ تان کے اپنا رشتہ زمانہ خیر القرون سے ملا رہا ہے. مخمل میں ٹانٹ کے پیوند ہم چلنے نہیں دیں گے. ہمیں تیرا وجود پتا ہے اور تو کتنا قابل ہے وہ بھی پتا ہے. سعودیہ بلا لیے بیچارے کو ڈراوری کرنے کے لیے, مگر اٹھا کے پھینک دیے جنگل میں. اب جنگل میں پھینکے تو اونٹ چراتے چراتے عربی کے کتابیں پڑھتے پڑھتے ان سے تھوڑی بہت عربی سن کے بھوجپوری عربی یاد کر لیا. بھوجپوری عربی یاد کر کے حدیث کی کتاب پڑھ کے ہندوستان آ کر بقراتی کر رہا ہے. ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا, اور نہیں دیکھا تو میں کیا کروں. سعودیہ میں عورتیں ابھی اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے, یہ دیکھا. سعودیہ میں تھیٹر کھل گئے, یہ دیکھا. سعودیہ میں ہیلووین کا تہوار منایا جا رہا ہے, یہ دیکھا. سعودیہ میں عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس مل گئے, یہ دیکھا. سعودیہ میں شراب مل رہی, یہ دیکھا. خانہ کعبہ میں یہودیوں کو لایا جا رہا ہے.
اور مدینۃ الرسول میں روضہ انور کے پاس کافر عورتیں آ رہی ہے، یہ دیکھا، کہتا وہ صاحب چھوڑو، موحد ہے مشرک نہیں ہے، یہی حال ڈھولکیوں کا ہے، وہاں بھی تو نہیں ہے نا بھلے ڈھول بجاتا، وہاں بھی تو نہیں ہے نا بھلے ڈی جے بجاتا، وہاں بھی تو نہیں ہے نا بھلے مزار پہ عورتیں جاتی، وہاں بھی تو نہیں ہے نا بھلے مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل کہتا ہے۔ اعمال کی عظمت کو مت گھٹاؤ خبیثوں، اعمال کی حیثیت اپنی ہے، کسی نماز کی اہمیت کو، روزے کی اہمیت کو، فرض و واجب کی اہمیت کو مت گھٹاؤ۔ بہرحال واہ بہت کو اب جب اس کو آپ حدیث پیش کریں گے تو بولتا ضعیف ہے ضعیف۔ ایک سوال تو آپ بھی کر سکتے ہیں نا کہ بھائی اس کو ضعیف اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ ایک جگہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، میرے سامنے ایک بہت بڑے علامہ صاحب تشریف لائے، عظیم الجثہ کثیر اللحیہ، جبل اللحم، گوشت کا پہاڑ۔ یاد کرو رے، جبل اللحم بولے تو گوشت کا پہاڑ۔ تشریف لائے، بولے آپ کا اس میں گری، دیکھ کے پورے چاول نہیں دیکھنا پڑتے رے، 2 چاول سے سمجھ میں آتا پکا کہ نہیں پکا۔ جب ہی سمجھ میں آ گیا کتنے بڑے علامہ ہیں۔ میں نے کہا یہ بیٹھی ہے، بات تراویح پہ چل رہی تھی، بیٹھ گئے بازو میں۔ بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے کلیم حنفی رضوی۔ بولے آپ وہی ہیں جو ٹیلی فون پر لوگوں کو مناظرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اتفاق ایسا ہے کہ لوگ سامنے نہیں آتے تو ٹیلی فون پہ ہی بات ہو جاتی، اب آپ آ گئے ہیں تو آپ سے روبرو بات ہو جائے۔ بولے مولانا اللہ رسول کی مانی ہے، اللہ رسول کی۔ تو میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بولے مان لیجئے کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ اللہ ہیں کہ رسول اللہ ہے؟ بولے میں ملا ہوں۔ تو میں نے کہا میں آپ کی کیوں مانوں؟ اب بھی بولے نہیں اللہ رسول کی مانو۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ جگہ مناسب نہیں ہے یہ بحث کے لیے، لینڈنگ ہو جائے، آرام سے پہنچتے ایئرپورٹ کے باہر نکلتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ بولے نہیں آج ہی فیصلہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہ تیری نہ میری، ایک مثال دیتا ہوں بھائی، اگر یہ اتنے بھینسے جیسی کھوپڑی میں اگر عقل کی جگہ گوبر نہ ہو تو سمجھ جائیں گا۔ ایک چیز رومال یہ لینے کے لیے ایک صاحب چلے تو جانشین شہباز دکن سے پوچھا حضرت رومال لینے جا رہا ہوں کتنے میں آ رہا؟ حضرت بولے 8 روپے میں آتا رے، انہیں 8 روپے لے کے جا رہا۔ آگے خلیل العلماء ملے، بولے ارے بھائی میں نے سنا 20 روپے میں آتا، بہت دور جا کے لینے کا ہے۔ عقل مند آدمی کتنے لے کے جاتا؟ 20۔ عقل مند آدمی کتنے لے کے جاتا؟ 20، کیونکہ اگر 8 میں بھی آیا تو 8 20 کے اندر ہی چاہتا نا کہ باہر آتا، 20 کے اندر ہی چاہتا۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی تراویح 8 رکعت ہے۔ اب ساری دنیا ختم ہو گئی، سب اللہ کے حضور جمع ہو گئے، آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک۔ اگر تراویح 8 نکلی تو خوش ہو جانا، بھانگڑا کرنا، بھانگڑا کر دھمال ڈال۔ میں کون سا گھاٹے میں ہوں، میں کتنی لے کے گیا ہے نا بھائی؟ اور 20 نکلی تو واپس آتا پڑھنے کے لیے 12۔ بہت بدماش جو نہیں ماننے کا، ضعیف ضعیف ضعیف۔ ضعیف کا مطلب کیا؟ ضعیف کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر ایک مضبوط آدمی ہے، وہ یہاں سے 50 کلو بوری پیٹھ پہ رکھ کے 1 کلومیٹر چل سکتا ہے، یہ ہے قوی۔ اب مجھ سے کہا جائے حضرت کچھ آپ بھی مدد کیجئے تو کم سے کم ایک پانی کی بوتل لے کے میں بھی چل سکتا ہوں کلومیٹر تک، تو جو گیہوں کی بوری والے کے مقابلے میں پانی کی بوتل لے کے چل رہا ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کا مطلب بیکار نہیں ہوتا، کم کام کرنے والا، کم کام کرنے والا۔ تو فضائل میں تو ضعیف حدیث معتبر ہے۔ اور دوسری بات، تیرے اماں بابا ضعیف ہوئے تو کیا کرتا؟ اٹھا کے پھینکتا، دوسرے لے کے آتا۔ حرام الدہرو ماننا نہیں ہے، دین میں دھاندلی پیدا کرنا ہے، بہت بڑے خبیث ہے۔ حدیث و قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ شرال کپا کے سنی نوجوانوں، خدا کی قسم ان کے جو آفرز ہیں، ان کے جو دکان سجی ہے، اور یہ دین کے نام پہ جو پروس رہے ہیں کہ بیوی کو 3 طلاق دیا، مولانا کے پاس آیا، مولانا کچھ رستہ کاٹو، مولانا بولتے نہیں کاٹ سکتا ورنہ میرے رستے لگ جائیں گے۔ ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے دارالفتہ سجا کر، آ جا حدیث کے مطابق 3 طلاق
دینے کے بعد بھی بیوی نکاح میں رہتی ہے، کیونکہ وہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، حرامہ کرتے رہو کام چل جائے گا۔ اب ہم بولتے عورتیں مزاروں پر نہ جائے، یہ مسجد میں لے کے آ رہا ہے تاکہ سنی پوٹے سنی بچے وہ عورتیں دیکھ کر مسجدوں میں جائے اور ان کا دل لگا رہے۔ سنی مسلمانوں، یہ دین کے نام پر جو چھوٹ دے رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ بے دینی ہے، یہ گمراہیت ہے، حدیثوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ واہ، بہت خوب، درود بہت پاک خوب۔ پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اچھا ہاں ٹھیک کھڑے رہ کے بولتا ہوں، لائیے پانی دیجیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ بس تھوڑی ہی دیر میں خان وعدہ اعلی حضرت کے چشم و چراغ سرکار حضور ارسلان میاں تشریف لانے ہی والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو کتنی انرجی خرچہ کیا میں نے، کتنا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تھوڑا سا آپ بھی اپنی انرجی خرچہ کرو یار، ذرا بولتے رہا کرو، بیداری کا ثبوت دیتے رہا کرو۔ ہمارے مولانا سلیم صاحب فرما رہے ہیں، حضرت تھوڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم جہاں جہاں جاہل پیروں کا جانا آنا ہے یا لوگ ان سے دین کے نام پر نسبتوں کے نام پر جڑ رہے ہیں، ان کے اندر ہم ایک عجیب قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے حوالے سے ان کے دل میں خاص طور سے سیدنا امیر معاویہ کے لیے بغض پیدا ہو رہا ہے۔ آج کل اس پہ بہت بولا جا رہا ہے، کوئی عالم بھی ایسا نہیں ہے جو چوک رہا ہو، حتیٰ کہ مساجد کے امام بھی اب عظمت صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا جیسے جیسے صحابہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ایک نفرتی گروہ جو شیعوں کا جھٹن کھانے والا ہے، نام نہاد میلائی، وہ دن بدن صحابہ کی عظمت گھٹانے پر تلا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے کرناٹک کے بنگلور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا پتلا جلایا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ جلانے والا کون تھا؟ بمبئی کا ایک فنٹا بابا، بمبئی کا ایک سنترا، جو میرے ساتھ سامنے مناظرے میں آیا تھا، اسے میں نے ذلیل کر کے کرسی سے نیچے اتار دیا۔ بتائیے وہ خبیث اپنے مریدنیوں سے کہہ رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے پتلے جلائیے۔ کیا زمانہ آ گیا! اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ اللہ کے لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ اعتراض نہ بناؤ۔ جس نے ان سے دشمنی مول لی اس نے مجھ سے دشمنی مول لی، اور جس نے مجھ سے دشمنی مول لی وہ براہ راست اللہ کا دشمن ہو گیا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں میرے کسی صحابی کا آدھا کلو جو خرچ کرنا اور بعد والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرنا برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ اس دور میں اسلام لائے جب قربانی کا دور تھا، جب رسول اللہ کو ساتھیوں کی بے حد ضرورت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ نشہ کرنے والے، گانجا پھونکنے والے، چاندی کے چلم میں گانجا پھونکنے والے، یہ چلم کے دھوئیں اڑانے والے، یہ ٹچے لوگ جن کو اگر پوچھا جائے سورہ فاتحہ پڑھو، 5 کلمے پڑھو، 5 کلمے نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، نماز کے فرائض و واجبات پتہ نہیں ہے، اور ان کو شہ کون دے رہا ہے؟ کچھ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ دے رہے ہیں۔ اب سنو، یہ جو سنابل ہے نا، اور یہ جو شمائل ہے اور اس کا پورا گروپ ہے، یہ سرکار تاج الشریعہ سے الجھ کر صرف اتنا نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کے دشمنی پہ انہوں نے بس کیا، ان کا دائرہ بڑھ گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں امیر معاویہ سے ہمارا کیا لینا؟ معاذ اللہ، یہاں تک بات پہنچ گئی، امیر معاویہ سے ہمارا کیا لینا۔ اب ان کے مریدین 13 رجب کو حضرت علی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے کڑے اور دھاگے پہن رہے ہیں، ان کے اندر بدعات کا فروغ ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے ان کا دل صاف نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے تمام آدمیت کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، واختار علی اصحابن، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ صحابہ کی
پوری جماعت جو پہلے روز جبل فاران پر آمنہ کے لال نے 40 سال کی عمر میں کلمہ توحید کو بلند کیا، تو اس وقت جو صحابی بنا آمنہ کے لال کے دنیا سے جانے تک جو شخص بھی صحابی بنا، صحابہ کا پورا نورانی قافلہ ایسا مبارک قافلہ ہے جو اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، مسلمان ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں، تنقید سے بالا تر ہے۔ صحابہ کے فیصلے ٹچے لوگ نہیں کر سکتے، صحابہ کے فیصلے ٹچے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے ساتھی صحابہ کو سن لیا، وجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، اور اس میں سے کچھ میرے وزیر بنائے، میرے مددگار بنائے، اور کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضور کے سالے ہیں، ان کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، حضرت ہندہ حضور کی خوش دامن صاحبہ ہیں، ساس ہیں۔ حضور سے ان کا رشتہ تو دیکھیے، اور امیر معاویہ کا ایک سسرالی رشتہ ہے اور ایک نسبی رشتہ ہے کہ آگے جا کر 5ویں پشت میں حضور سے ان کا نسب ملتا ہے۔ آپ کس ہوش میں ہے، کس گمان میں ہے؟ محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کا بغض پالا جائے۔ اور آج کل کے جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں، اور خاص طور سے کرناٹک میں تو پیروں کی بھرمار ہے، اور مرید بھی ایسے کہ ایک سے بیعت ہو کے تسلی نہیں ہوتی، 10-20 پیرا ہونا، 10-20 ہونا پیرا، اور ایسے ایسے نمونے کے پیر ہے ماشاء اللہ۔ نماز روزہ معاف ہے یہ تو ایک الگ ہی بات ہے، کچھ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں، رسول اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں، جنت میں تمہارا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں، دیکھو تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہے، ذرا گانجے کا ڈوز کم مارو، اکھیا لال ہو گئے گانجا پھوک پھوک کے، اب مارے پھٹکا نشہ ہے کتے۔ ایک بولا میرے پیر بہت کرامت والے، میں نے پوچھا کیا کرامت؟ بولے ایک ہی نشست میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ عجیب عجیب نمونے کے پیر، ناخن نہیں کاٹ رہا، بال نہیں کاٹ رہا، کڑے پہن رہا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھیاں پہن رہا، یہاں سے گھسا رہا، یہاں کاٹ رہا، اکھی میں ڈال رہا، کیا دلندر آدمی ہے رے؟ بالا چھوڑ لیا، اتنے لمبے لمبے بالا، 40 فٹ کے بالا، اس کو دھو کے لوگا پانی پی رہے، کیا دیوانہ پن ہے؟ اب بولے یہ کرامت ہے، کرامت نہیں ہے، وہ آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گیا تھا تیرا پیر۔ اب ایک بات بتا، ایسا دلندر پیر، غسل فرض ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس میں مرد ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں خواجہ کی دیوانی بولے تو عورت تھوڑی ہو رہا، میں تو ناچوں گی گولر ترے بولے تو عورت تھوڑی ہوتا، وہ تو انہیں مستی میں بولتا رے بھائی، ہے انہیں مرد، تو اس میں غسل فرض ہوتا نا؟ تو غسل تو جب تک ایک بال برابر کی جگہ باقی ہے غسل ہوتا نہیں۔ انہیں غسل کرتا کیسے؟ غسل کرتا نہیں، اس کا وضو ہوتا نہیں، انہیں نماز پڑھتا نہیں، اور تو یہ دلندر کے پاس جا کے مرشد مرشد مرشد، مرشد کو 3 ٹائم کھانے کو ہونا، بیمار پڑے تو ڈاکٹر ہونا، چلنے کے لیے آسا کا سہارا ہونا، 4 مریدہ پکڑنے کو ہونا، گھر چلنے کے لیے مرشد کو پیسہ ہونا، اور انہیں مرے بات دافع البلا قاطع الوبا مشکل کشا حاجت روا، وہاں جا کے مر رہا کھپرا، اس کے چورس کر رہا، اور کتنے درگاہ بنتے رہے بھائی۔ ایک زمانہ ایسا چلنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا، ارے اٹھا کے پھینکو رہے قبرستان میں دلندروں کو، ان کے مزارہ بناتا۔ ایو ہمارے مرشد انہوں سے نہیں نماز معاف کریں سو، میرے کو دیکھ کے بول رہا بنگلور میں، جیسی میں مسجد سے نکلا تو ایک حوالہ مجھے دیکھ کے بول رہا، بولے انہوں سے نہیں نماز معاف کریں سو۔ نماز معاف کرنے والا مرشد نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا پیر اللہ کا محبوب اعظم جناب رسول کریم علیہ السلام ہے۔